ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. نافع ابو حنیفہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور ان کو تم قبرستان مت بناؤ. سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. مراد اس سے یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہیں، وہاں جماعت کی نماز مسجد میں پڑھو اور فرض ہوں گی ظاہر ہے، اور جو نوافل ہیں سنتیں ہیں ان کو گھروں میں پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے واسطے تو مسجد میں آتے نہیں، لیکن وہ یوں کہیں کہ بڑی رات کب کو ہے تو بڑی رات میں ضرور مسجد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ راتوں کی نمازیں تو گھر میں پڑھنی چاہیے. یہی حاصل ہے کہ آپ نوافل اور سنتوں کو گھر میں، خود بھی آپ کا عمل مبارک یہی تھا کہ مسجد میں آپ سنتیں پڑھنے نہیں تشریف لاتے تھے سوائے تحیت المسجد کے کہ جو مسجد ہی کے لیے ہے، اور یا اسی طرح سے آپ نے تراویح کی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھی تھی 2 رات یا 3 رات، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو مستقل کر دیا اپنے دور خلافت میں. تو ان کے علاوہ یا پھر کسوف کی نماز جو گزر چکی ہے، یعنی سورج گہن کی نماز، اس میں بھی چونکہ جماعت ہے تو اس واسطے وہ بھی وہاں پڑھی جائے گی. باقی ساری سنتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے. فقہا نے یہ کہا کہ بھئی جو سنتیں ہیں ایسی مؤکدہ بڑی جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی فرمائی ہے، تو ان کی چونکہ اہمیت ہے اور ہم لوگوں میں غفلت آ گئی ہے، اس واسطے اگر فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو مسجد میں پڑھ کے چلے جائیں تو اس بات کا خطرہ نہیں رہے گا کہ دوسرے کاموں میں لگ کے چھوٹ جائے تو پڑھ لیں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر طرح کی سنتیں جن کا میں نے ذکر کیا ان کے علاوہ بقیہ گھروں میں پڑھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. تو نوافل تو خاص طور پر گھروں میں پڑھنا چاہیے. یہی مقصد ہے آپ کے اس فرمانے کا کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو اور اس کو قبرستان مت بناؤ. مطلب یہ ہے کہ قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ زندگی کے آثار ہونا چاہیے تمہارے گھروں کے اندر، اور زندگی ظاہر ہے کہ اللہ کا نام لینے سے، نمازیں پڑھنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے ہوتی ہے.